استخارہ کے متعلق ایک ویڈیو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ استخارہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کام کی مشاورت کر لیتا ہے کہ اس میں میرے لیے کام کرنا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، تو اللہ رب العزت رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ اگر اللہ اشارہ دے دیں کہ فائدہ مند ہے تو اس کو کر لینا چاہیے، اگر اللہ روک دیں، اشارہ دے دیں کہ نہیں نقصان دہ ہے، تو پھر اس سے رک جانا چاہیے۔ استخارہ کا عمل میں نے پہلے بھی ایک عرض کیا ہے، آج ایک اور آسان ترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ استخارہ کا آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو تو اس کام کے لیے آپ اللہ رب العزت کی ذات سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے پہلے پاک صاف کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، جس جائے نماز کے اوپر آپ نے بیٹھنا یا پڑھنا ہے اس کو آپ نے پاک صاف رکھنا ہے، اس کو بھی خوشبو لگانی ہے۔ پاک صاف باوضو ہو کے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ الم نشرح پڑھنی ہے، اور دوسری صورت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور اللہ رب العزت کا اسم سبوح، اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دائیں طرف گردن کر کے 101 مرتبہ پڑھ کے آپ نے پھونک لگانی ہے۔ پھر گردن کو آپ نے بائیں طرف لے جانا ہے، اور آپ نے اللہ رب العزت کا اسم قدوس، اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کر لینا ہے، اور وہاں آپ نے پڑھنا ہے ربنا ورب الملائکۃ 101 مرتبہ۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے والروح۔ جب آپ نے والروح پڑھنا ہے تو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی گردن کو جھٹکا دینا ہے، یوں والروح والروح والروح، یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر، کچھ کھائے بغیر آپ نے اپنے بستر پہ سو جانا ہے۔ ہاتھ غیبی سے آپ کو آواز دے دی جائے گی، آپ کو اشارہ دے دیا جائے گا، آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اس کام کے کرنے میں آپ کو فائدہ ہے یا اس کام کے کرنے میں آپ کو نقصان ہے۔ جس طرح کا اشارہ ہو، جس طرح کی خبر ہو، اس کے مطابق آپ نے اس کام کو کر لینا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پہلی ہی مرتبہ میں آپ کو واضح ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوتا تو آپ 1، 2 سے 3 مرتبہ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں۔ جس کام کے لیے آپ اللہ سے مشورہ چاہ رہے ہیں، آپ کو ضرور مشورہ مل جائے گا۔